سورہ انعام چونکہ تبلیغ کے آداب میں ہے، دعوت اللہ کے جو آداب ہے اور طریقے ہیں ان کی تحسین و تزیین و تبیین میں ہے، اور بنیادی طور پر مسئلہ ربوبیت کا یہاں سے آغاز ہے۔ قرآن کی عادت ہے کہ سابقہ مضمون کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اس لیے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، مسئلہ خلق جو فاتحہ سے لے کر کے آخر مائدہ تک بیان ہوا، اس کے ساتھ جوڑ دی وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ایک مبلغ کو تبلیغ دین میں اور دعوت اللہ میں کیا کیا گھاٹیاں مشکلات پیش آئے گی، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ قل سیروا فی الارض، آپ فرمائیے چلیے ملکوں میں، ثم انظروا، پھر دیکھ بھی لو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ جھٹلانے والے خواہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے تو پٹ گئی نا، یا حضرت ہود کی قوم ہے عادی، یا صالح کی قوم ہے سمودی، یا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا سرکش بادشاہ ہے نمرود، یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے، یا ہمارے نبی آخر الزمان کے وقت کے کفار اور ابو جہل ہے۔ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ جس سرزمین پر حق کو باطل کہا گیا اور حق کو راستہ نہیں دیا گیا، اللہ نے حق کے پاداش میں ان لوگوں کو سزا دی ہے۔ نویری نے نہایت العرب میں لکھا ہے للحق کے ثلاثت حق، حق کے بھی تین حق ہے، معرفتہ، اس کو سمجھنا چاہیے، والثبات علیہ، ڈٹ کے رہو، اور ونفی ما عدا ہو، اس کے مخالف اور دشمن کو نفی کرو۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ فرمائیے کن کے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں، قل للہ، آپ ہی کہیے کہ سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ یہ دلائل آفاقیہ ہے علی الوحدت والفردت، للعبادت المخلص للہ وحدہ۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھا ہے اس نے اپنے بارے میں احسان کرنا۔ یہ ایک اختلاف ہے معتزلہ اور اہل سنت کا۔ معتزلہ کے ہاں اللہ تعالیٰ پر مخلوق کے حقوق واجب ہے، اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اور اللہ نے رحمت و احسان سے احسان کرنے کو اپنی رحمت بتایا ہے۔ آیت اہل سنت کے حق میں صراحتاً دلالت کر رہی ہے کہ لکھ دیا اللہ نے اپنے بارے میں احسان کرنا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ اکٹھے کرے گا تم کو قیامت کے دن جس کے آنے میں شک نہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نقصان کیا اپنا، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایمان نہ لایا جائے، کیونکہ قیامت کے دن نجات ایمان پر ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اگر قیامت کے دن کافر ایمان کے بدلے میں روئے زمین کو سونے سے بھرنا چاہے، ما تقبل من احدہم، نہیں قابل قبول ہوگا۔ سونا چاندی نہیں چاہیے، ایمان چاہیے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ سکون کرتی ہے رات اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اصل بات یہ ہے کہ سکنہ یسکنو کے دو مصدر آتے ہیں، ایک سکنن، سکنتن، جس کو سکنا بھی کہتے ہیں، اور ایک سکون۔ تو جگہ دینا بھی خدا کا کام ہے اور آرام پہنچانا بھی اس کا کام ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی عجیب ممارست دی تھی۔ حضرت نے مختلف جسم کے حصوں کے درد کے بارے میں یہ آیت اکسیر بتائی ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
بہتر ہے کہ پہلے 3 دفعہ اعوذ باللہ اور 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ لیں، اور پھر وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پھر دم کریں۔ آپ فرمائیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھوں حاجت روا، بنانے والے وہی ہیں آسمان و زمین کے، وہ کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلا سکتا۔ آپ فرمائیے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مان لوں، گردن نہاد ہو جاؤں اللہ کا اور نہ بنوں مشرکین میں سے۔ آپ فرمائیے مجھے ڈر لگتا ہے رب کی نافرمانی سے، بڑے دن کے عذاب سے۔ جو اس دن کے عذاب سے بچا وہ بڑا کامیاب ہوگا۔ اگر پہنچا دے اللہ آپ کو تکلیف، کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر دے تم کو خیر، کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہ قدرت کے ادلہ ہے کہ ان صفات کا کوئی مخلوق نہیں، نہ زندہ نہ مردہ۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ زور رکھتا ہے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ دیکھو ایک معمولی سی تکلیف ہے، جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، گلے میں خارش اور بخار آتا جاتا ہے، خشک کھانسی پیدا ہوتی ہے، کہتے ہیں وبا عالم ہے۔ امریکہ اور برطانیہ اور ٹیکنالوجی اور ایٹمز کے دعوے دار زمین پر ناک رگڑ رہا ہے، اور کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے۔ وہ زور رکھتا ہے بندوں کے اوپر، اور وہ حکمت ساز خبردار ہے۔ آپ فرمائیے کون بڑی چیز ہے گواہی کے اعتبار سے؟ آپ فرمائے اللہ گواہ میرے اور تمہارے، اسی نے مجھے حکم کیا ہے اس قرآن کا، یعنی وحی جو آئی ہے تو سب سے بڑی وحی قرآن کی ہے، بقیہ وحی بھی ہے خود قرآن سے ثابت ہے، تاکہ میں ڈرا دوں تم کو اس سے اور جن تک یہ پیغام پہنچے۔ اور بے شک تم گواہی دو، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہے؟ آپ فرماؤ میں گواہی نہیں دے سکتا۔ قل انما هو الہ واحد، وہ کارساز ایک ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور میں بیزار ہوں تمہارے شرک سے۔ کہاں گئے لوگ؟ تارو لگوئی کا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم دے چکے ہیں کتاب، یعرفونہ، وہ اس پیغمبر کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، جیسے جانتے اپنے بیٹوں کو۔ باعتبار حسب و نسب کے انسان کو اپنی اولاد پر بڑا یقین ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا، ایمان نہیں لائے۔ کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑتے اللہ پر جھوٹ، یا آیات کو جھوٹ سمجھتا ہے؟ کامیاب نہیں ہوں گے یہ ظالم۔ اور ہم جمع کریں گے ان کو اور کہیں گے کہاں ہے تمہارے معبود جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ تھا؟ پھر نہیں رہے گی ان کی کوئی سازش۔ یہ کہیں گے اللہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا۔ یہ بدعتی کہتے ہیں نا کہ ہم شرک نہیں کرتے۔ تو میں نے ضیاء القاسمی کو کہا، مرحوم کو، کہ آپ کے ہوتے ہوئے انہوں نے صدام کے سامنے کیا تقریر کی؟ کہو یار صدام کو چھوڑو، یہ خدا کے حضور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، خدا کی قسم ہم نے کبھی شرک کیے ہی نہیں۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے خلاف۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، بھٹک گئے ان سے جو عمر بھر جھوٹ گھڑتے تھے، وہ داتا اور وہ دستگیر اور وہ مشکل کشا ہو، وہ حاجت روا ہو۔ ان میں بعض وہ ہے جو کان لگا کے سنتے ہیں آپ کو، ہم نے ڈالے ان کے دلوں کو پردوں میں سمجھنے سے، اور ان کے کانوں میں کوک ہے۔ کوک کانوں میں کیا ہوتا ہے؟ بند کرنے کے۔ تھوڑا بیدار بیٹھا کرو، ہاں آپ سے کبھی پوچھا جا سکتا ہے، سوئے نہیں رہو، سونے کے لیے بیٹا کافی ہے۔ اور اگر دیکھ لے یہ ہر نشانی پھر بھی ایمان نہ لائے، حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ آپ کے پاس آئے،
یجادلونک ناحق لڑتے ہیں، یقول الذین کفروا کہتے ہیں کافر نہیں ہے یہ قرآن مگر افسانے اگلوں کے، معاذ اللہ، کیونکہ واقعات ہے نا انبیاء و مرسلین کے قوموں کے، اور یہ منع کرتے ہیں اس سے اور دور ہوتے ہیں، نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ کھڑے ہوں گے آگ کے آگے اور کہیں گے افسوس ہم لٹائے جائے، ہم رب کی ان معجزات کی تکذیب نہیں کریں گے اور ہوں گے پکے مومن۔ واضح ہو جائے گا ان کے لیے جو یہ چھپاتے تھے پہلے، اور اگر یہ دنیا میں بھیجے جائے وہی کریں گے جن سے پہلے منع کیا۔ کیوں؟ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ ہے ہی جھوٹ ہے۔ یعنی مبلغ کو تبلیغ دین میں، دعوت اللہ میں ایسے لوگوں سے واسطے پڑتے ہیں، دروغ گو، افسانہ ساز، حکایت باز۔ اور یہ کہیں گے نہیں ہے جینا دنیا کا، اور ہم نہیں ہے دوبارہ اٹھائے جانے والے، یعنی جو زندگی ہے بس یہی ہے، یعنی بعث بعد الموت کے منکر ہوں گے۔ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندگی، عقل اور نقل دونوں کا تقاضا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ کھڑے ہیں رب کے حضور اور اللہ کہے گا کیا یہ دن برحق نہیں تھا، یہ کہیں گے جی ہاں۔ اللہ کہے گا پس چکو عذاب تمہارے کفر کی وجہ سے، برباد ہو گئے وہ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو نہیں مانا۔ یہاں تک کہ جب قیامت آ گئی اچانک تو کہیں گے افسوس ہم نے کیا زیادتیاں کی، اور وہ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھوں پر۔ الا ساء ما یزرون، ہائے افسوس کیا گناہ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں کسی نے اونٹ چوری کیا، اونٹ کندھے پہ ہوگا، کسی نے بکرا چوری کیا، بکرا اس کے کندھے پہ ہوگا، اور کسی نے پلاٹ چوری کی، زمین، 7ویں زمین تک اس کے اوپر لدوایا جائے گا۔ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا، یقیناً گھر آخرت کا بہت بہتر ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پس عقل سے کام لو۔ دلائل عقلیہ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غمگین کرتی ہیں ان کی باتیں، بس یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کے منکر ہو رہے۔ ذرا اس آیت کو سمجھنے جندو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کو بہت رنج اور ملال ہے۔ ہائے ہائے، امید ہست کہ روئے ملال در نہ کشد، ازی سخن کی گلستان نہ جائے دل تنگیز۔ کہتے ہیں فارسی نہ پڑھے، عربی نہ پڑھے، پشتو نہ پڑھے، بھائی ہزاروں نہیں لاکھوں پختون سن رہے ہیں، وہ آپ کی اردو برداشت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ نہیں کہتے ہیں کہ اردو میں درس نہ دے، وہ ساتھ پیدا کرو سینے میں، اخلاق میں، عقل میں۔ یہ فارسی اور یہ عربی، یہ اشعار اور یہ مشکلات، یہ آپ کے آباء و اجداد کا علم تھا تو وہ دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ جب سے آپ نے اس کو پرایا کر دیا اس وقت سے غلامی قسمت میں پڑ گئی۔ ہم جانتے ہیں آپ کو غمگین کرتی ہے ان کی باتیں، یعنی ایک مبلغ اور داعی اللہ کو پریشان بھی ہونا پڑتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ بالکل غصہ نہ کریں، اور جب آپ کو غصہ آ جائے نا تو ہنس پڑے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کسی دیش سے زن طلاق کو دیکھا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب بھی ہنس پڑے۔ میں نے کہا ایسے دلے کو دیکھا ہے کبھی کہ غصے کے وجہ ایسے کیسے ہوگا؟ غصے کے وقت غصہ کرنا، شفقت محبت کے وقت محبت کرنا تہذیب انسانیت ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں من استغضب فلم یغضب ومن استرحم فلم یرحم فہو حمار۔ جس کو غصہ دلایا گیا اور غصہ ہی نہیں آیا، اس کو رحمت اس سے طلب کی گئی اور اس کو معاف کرنا ہی نہیں آتا، فرمایا یہ گدھا اور شیطان ہے۔ دیکھیے تفسیر مظہری والکاظمین الغیظ کے ذیل میں یہ آیت عجائب میں سے ہے۔
ایک تو تسلی کہ آپ تبلیغ کر رہے، آپ قرآن بیان کر رہے، پورا عالم سن رہا ہے، الحمدللہ۔ بعض بات ایسی آئے گی، آپ گھبرائے نہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ بھئی وہ تو کہتے تھے کہ آپ کاذب ہے، آپ ساحر ہے، آپ شاعر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ نے دعوی نبوت نہیں کیا تھا تو آپ تو امین و صادق تھے، تو دعوی نبوت کے بعد جو الزامات آپ پر لگ رہے حقیقت میں خدا کے دین کا انکار ہے۔ کیا ہے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پیغمبر برحق ہے، قرآن وہی ہے لیکن حدیث نہیں مان سکتے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ حدیث کا انکار نہیں کرتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم لوگ خدا کے دین کی آیتیں انکار کر رہے ہیں۔ تو منکر حدیث کا رد بلیغ ہے آیت کریمہ میں، اور یقیناً تکذیب کی گئی پیغمبروں کی آپ سے پہلے، پس جم کے رہے وہ۔ صبر کے بارے میں کل رات کو عزیزم حافظ محمد انور شاہ نے کچھ بیان کیا۔ تو صبر کا جب بھی تذکرہ ہو تو پہلے یہ کہو کہ صبر کے معنی ہے کف النفس علی المکروہ، اپنے آپ کو ناگفتبی حالات کے لیے تیار کرنا۔ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ۔ اور یوسف افریقی کا شعر یاد رکھو، نہیں ممکن کہ رلائے غم دوران تو مجھے، میں نے ہر حال میں ہنسنے کی قسم کھائی ہے۔ مطلب اس کا یہ کہ پروگرام کے جم کے رہوں گا۔ صبر کے معنی استقامت کے ساتھ اپنا کام جاری رکھنا۔ یقیناً تکذیب کی گئی پیغمبروں کی آپ سے پہلے، یہ کوئی نئی بات ہے کیا؟ بس جم کے رہے ان کی تکذیب پر، اور ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی، ہماری مدد ان کو آئی، اور نہیں ٹال سکتے خدائی فیصلوں کو۔ یقیناً آپ کے پاس بھی خبریں آ رہی ہیں نبیوں کی، اگر گراں گزرتا ہے آپ کو ان کا منہ موڑنا، پس اگر آپ سے ہو سکے کہ ڈھونڈے سرنگ زمین میں یا سیڑھی لگا کر آسمان میں، پس لے آئے ان کی نشانی۔ بعض اوقات ایک مبلغ اور دائی کو تھوڑا سا سمجھانا بھی پڑتا ہے کہ سارا کام آپ کا نہیں ہے۔ میں نے کل رات بعض دوستوں کو کہا کہ ہر چیز کا جواب ہمارے ذمہ نہیں ہے، کچھ جوابات اللہ خود دے دیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ چاہتا تو اکٹھے کر دیتے ان کو ہدایت پہ، سب ہدایت والے ہوتے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس مت بنیے جاہلوں میں سے، یعنی یہ سمجھنا کہ سارے لوگ کائنات کے توحید و سنت والے ہو جائیں، یہ بھی جہالت کی بات ہے۔ وَنَظِيمُهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُمْ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، مطلب نہیں سمجھتا ہے اس کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یا اللہ پوری دنیا کے کافروں کو ایمان دے، کہیں ایسا کہنے والا اسلام سے نکل نہ جائے، یہ تو خدا تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ورزی ہے۔ ہاں یا رب، جن کے لیے آپ نے چاہا اور آپ کے ہاں مقادیر میں توفیق ایمان ہے، ان کو عطا فرما۔ دیکھیے بحر شرح کنز باب ما یکفر بہ المرء وما لا یکفر بہ، ہندیہ باب ما یکفر بہ المرء وما لا یکفر بہ، بزازیہ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک مانتے وہ لوگ ہیں جو سن لے، والموتى یبعثهم اللہ، مردوں کو اٹھائے گا اللہ، پھر اسی کی طرف واپس کیے جائیں گے۔ اشارہ ہے کہ جیسے مردے اب سن بھی لے قبر پر، تو ایسا تو نہیں سن سکتے کہ ہدایت قبول کریں۔
یہ اگرچہ لاشیں اور ڈھانچے ہیں لیکن ان کی صلاحیت نافرمانی کی وجہ سے ضائع ہو چکی ہے، یہ بھی مردوں کے حکم میں ہے۔ بعض آیات فصاحت، بلاغت، اعجاز میں منتہا پر ہوتی ہے، ہم ان کو زیادہ عوامی حلقے میں حل کرنے کے درپے نہیں ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل ہوتی پیغمبر پر خاص معجزہ رب کا؟ آپ فرمائیے بے شک وہ قادر ہے کہ اتارے آیت، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت تو ہر معجزہ کی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، نہیں کوئی زندہ سر زمین میں، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، نہ پرندہ جو اڑتا ہو دونوں بازوؤں سے، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر یہ بھی امتیں ہیں تمہارے جیسے۔ یہاں تک کہا ہے کہ ان میں نبی بھی مبعوث ہوتے ہیں، ان میں نظام ہے پورا زندگی کا۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی لوح محفوظ میں۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، بیان قدرت جل وعلا۔ اور وہ لوگ جو تکذیب کرتے ہیں ہماری آیتوں کی، وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، بس جو چاہے اللہ کر دے ان کے دلوں کو گمراہ، اور جس کا چاہے کر دے اس کو ہمیشہ صراط مستقیم پر۔ یہ اللہ کے اپنے مسائل ہیں، آپ کا اور ہمارا کام دین پہنچانا ہے۔ کس کو توفیق ہدایت ہو کس کو نہ، اس میں نبی اور ولی کا کوئی کام نہیں، چجائے کہ زرولی کچھ کہے۔ آپ فرمائیے ذرا دیکھو تو اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب یا آئے تم پر قیامت، کیا خدا کے سوا کسی کو پکارو گے؟ اگر تم سچڑے ہو بلکہ اسی کی پکارو گے، پس وہ دور کرے گا جن کے لیے تم نے پکارا، اور بھول بیٹھو گے جو شرک کرتے تھے۔ یقیناً ہم نے بھیجے پیغمبر امتوں کو آپ سے پہلے، پس آن پکڑا ان کو بالبأساء والضراء، مالی تنگی میں اور بیماریوں میں، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے عذاب اور قہر اس لیے آئے کہ یہ لوگ اپنا تکبر غرور ختم کرے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور روئے، مسجدیں برے، نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، صدقہ خیرات کرے، استغفار کرے، نالے نیم شب بجا لائے۔ لیکن یہ کہتے ہیں ہم جو ہے نا کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ کیسے لڑو گے؟ لڑو نا ذرا پر نیو یارک والے، کیوں جو ہے نا 22,000 ایک دن میں ڈھیر ہو گئے۔ اور بے شرم بے حیا قوم، خدا کے عذاب سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ ایک کان میں تیرے کوئی چیز چبھ جائے تو ساری رات جاگتے ہو، ذرا سے دانت میں درد ہو جائے تو موٹا تازہ ٹرک بابا جو ہے نا وہ پوری رات بیٹھا رہے گا، روئے گا، اور تم کہتے ہو کہ میں مقابلہ کروں گا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ یہ بہت نامناسب جملہ ہے۔ وقت کے بعض علماء نے وقت کے حکومت اور ان کے غلط سلط بیانات کا نوٹس لیا ہے کہ ایسا نہ کہا جائے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ بعض لوگوں کا یہ سمجھنا کہ ہم فلاں چیز میں کچھ مقابلہ کریں گے یا اس کو شکست دیں گے، یہ جملے ناموزون جملے ہیں۔ اس کے بجائے یہ کہا جائے کہ ہم اس پر اللہ سے معافی مانگیں گے، ہم اللہ کو راضی کریں گے کہ وہ ہم سے یہ عذاب اٹھا لے۔ یہ ایمان و اسلام کے زرین اقوال کے مطابق ہے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، کیوں نہیں ہوا جب آیا ان کو ہمارا عذاب، تضرعوا، عاجزی کر لیتے، وہ عاجزی نہیں کی، انہوں نے مقابلہ کر رہے۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن سخت ہونے لگے ان کے دل۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور خوبصورت دکھایا ان کو شیطان نے ان کے کرتوت۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب بھول بیٹھے وہ نصیحتیں جو ان کو کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے کھول دیے ان پر دروازے ہر چیز کے۔ بھائی امریکہ برطانیہ کو تو دنیا کی چیزیں سب ملی ہے۔ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب اترانے لگے، بما اوتوا، چیزوں پر، اخذناہم بغتۃ، آن پکڑا ان کو اچانک، فاذا ہم مبلسون، ناگہاں وہ نا امید ہوئے۔
فقطع دابر القوم الذین ظلموا، بس کٹ گئی جڑے ظالم لوگوں کی، اور اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ جب ناحق لوگ مارے گئے اور ظالمین کے کفر کردار تک پہنچ گئے اور خدا کا عذاب ان پر مسلسل آیا، تو فرمایا کہ ظالموں کی جڑیں کٹ گئی، اور اللہ کے لیے شکر و حمد ہے جو رب العالمین ہے۔ چونکہ مسئلہ ربوبیت کا بیان ہے اور خالقیت اول ہے، تو الحمدللہ خالقیت رب العالمین ربوبیت۔ علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ بدعتی مشرک بدعقیدہ اس کی موت پر انا للہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ والمسألة فرعیة فی فروعها، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، دیکھیے تو اگر لے لی اللہ نے تمہارے کان یعنی سننے کی صلاحیت، وابصارکم اور آنکھیں یعنی دیکھنے کی صلاحیت، وختم علی قلوبکم اور مہر لگائی تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کے سوا کون معبود ہے جو لے آئے؟ انظر دیکھو کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم بیان کرتے آئے تھے، ثم ہم یصدفون پھر بھی منہ موڑتے ہیں۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، آپ فرمائیے اگر آ گیا تم پر خدا کا عذاب اچانک، او جہرتن یا کھلی آنکھوں سے، هل یہلک الا القوم الظالمون، سوائے ظالم کے کوئی ہلاک نہیں ہوگا، اور ہم نہیں بیچتے پیغمبر کو مگر بشارت دینے والے، ڈر سنانے والے، پس جو ایمان لائے اصلاح کیا ان پر کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا، اور جو تکذیب کرے ہماری آیات کی چھوئے گا ان کو عذاب ان کے فسق کی وجہ سے۔ آداب نبوت، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، یعنی مختار کل نہیں ہوں، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں یعنی غیب دان نہیں ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں کہتا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں یعنی میں نوری نبی نہیں ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں اتباع کرتا مگر جو وحی ہے مجھے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، آپ فرمائیے کیا برابر ہے نابینا اور بینا؟ مشرک بدعتی اعمی نابینا ہے، اور موحد اور متبع سنت بصیر ہے۔ افلا تتفکرون، وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، ڈرائے ان کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ اکٹھے ہو رب کے سامنے، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ یہ شرک اور گناہوں سے بچے۔ پیغمبر مرسل سے مشرکین نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں اور آپ کی ضروری باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے نوکر چاکر جو ہمارے آزاد کردہ غلام یا بگوڑے ہیں، یہ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، اگر یہ ایک طرف ہو جائے تو ہم آپ کی مجلس کو عزت سمجھیں گے اور بیٹھیں گے اور بات سنیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ محسوس فرمایا کہ کفار کے ساتھ تو ایمان کی بات ہوگی، اور میرے جو صحابہ ہے جو ان کے خیال میں زیادہ اچھے نہیں ہیں، ان کے ساتھ تو اعمال کی بات ہوتی ہے، ایمان تو وہ لا چکے ہیں، اور ایمان کی بات اعمال سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے بمقتضائے بشریت اور بمقتضائے آداب نبوت یہ چاہا ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں منع فرمایا کہ ایسا نہ کریں، ان کم بختوں کے لیے ان نیک بختوں کو مت ہٹائے۔ اس کو کہتے ہیں معارضہ اصول۔ کیا کہتے ہیں؟
ایک اصل یہ ہے کہ ایمان اقوا ہے اعمال سے، بس کلام ایمان کے لیے اعمال سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا اصول ہے مومن پر محنت یقین کے درجے میں فائدہ مند ہے، اور کافر پر محنت احتمال کے درجے میں ہے۔ وَالْيَقِينُ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لِمِثْلِهِ۔ اس کو کہتے ہیں معارضہ اصول۔ ہماری دانش میں سرخسی نے جو اصول لکھے ہیں اس میں اس کا تذکرہ ہے، اور ابن الحمام محقق نے جو تحریر الرسول لکھی ہے تو خاص اس میدان پہ ہے۔ یہ جو ائمہ کا اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ نے امام کی اقتداء میں مقتدی کو نہ فاتحہ پڑھنے دی، نہ آمین زور سے کہا، نہ رکوع جاتے اٹھتے رفع یدین، یہ ایک اصول ہے۔ اس کو کہتے ہیں اصول علی طریق الکل، یعنی کلی اصول ہے، اور ایک جزئی اصول ہے۔ جہاں حدیث آئی اس پر عمل، ہم احمد ابن حنبل اور شافعی اس پر عمل پیرا ہے، اس لیے تمام مذاہب اہل حق کے اہل حق ہے، اہل باطل نہیں۔ ہمارے یہ تبلیغی بھائی جو ہے نا، یہ بھی مسجدوں میں جا کے لوگوں کو نماز سکھاتے ہیں اور لوگوں کو مسجدوں میں بلاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سینما تھیٹر جائے اور فلاں فلاں گناہ کے مرکزوں میں جائے، یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ تو وہ اس قرآن کے اصول سے بے خبر ہے کہ اپنوں پر محنت کرنا پرائے پر محنت کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اور مت ہٹائے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں رب کو صبح و شام، وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا، نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کا حساب کچھ بھی، اور نہ آپ کا حساب ان کے ذمہ کچھ بھی۔ اگر آپ نے ان کو ہٹا دیا پس ہو جائیں گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ اجازت نہیں دی، صحابہ کتنے لاڈلے، اور ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض سے تاکہ کہے کہ یہ لوگ وہی ہے جس پر خدا نے احسان کیا۔ کیا نہیں ہے اللہ قدردان، خوب جاننے والا قدردانوں کے؟ اور جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس تو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم آیتوں پر۔ جب یہ اچھے مسلمان، یہ غریب مسکین جس کو سعالیق کہتے ہیں، یہ جب آتے ہیں تو یہ تو ایمان رکھتے ہیں۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، السلام علیکم۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، لکھ دیا رب نے تمہارے اپنے بارے میں احسان۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، جو کوئی عمل کرے گا تم میں گناہ کا ناسمجھی میں، ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ، پھر توبہ کرے اس کے بعد، وَأَصْلَحَ اصلاح کی، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ آپ فرمائیے مجھے منع کیا گیا کہ پوجو ان کو جن کو تم پکارتے ہو۔ آپ فرمائیے میں نہیں اتباع کرتا تمہارے خواہشات کی، اس وقت میں بھٹک جاؤں گا اور نہیں ہوں گا ہدایت یافتہ۔ آپ فرمائیے میں تو ایک دلیل روشن پر ہوں رب کے یہاں سے، تم اس کو نہیں مانتے ہو، اور تم جلدی مانگتے ہو عذاب، نہیں یہ فیصلہ مگر خدا کے ہاں، وہ بیان فرماتے حق کو اور بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھو آداب ہے نا پورے، ایسا کہو ایسا کہو ایسا کہو۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به، آپ فرمائیے اگر میرے پاس ہوتا وہ عذاب جو تم مانگ رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، فیصلہ ہوا ہوتا میرا و تمہارا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ خوب جانتے ہیں ظالموں کو۔ وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، خدا کے پاس چابیاں ہیں غیب کی، علم غیب جو ہے وہ خزانوں میں بند ہے، اور قفل لگے ہوئے تالے، اور تالوں کی چابیاں بھی اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتے ہیں خشکی اور تری۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، نہیں گرتا ہے کوئی پتا إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر اللہ جانتے ہیں۔ اور نہ کوئی دانہ گرتا ہے اندھیری ظلمتوں میں، اور نہ کوئی گیلی نہ خشک چیز مگر لوح محفوظ میں ہے، سب کچھ اللہ کے علم سے ہے۔ اور وہ اللہ ہے جو فوت کرتے ہیں، یعنی سلاتے ہیں تم کو رات کو، اور وہ جانتے ہیں جو تم کماتے ہو دن میں، پھر وہ اٹھائے گا تم کو قیامت کے دن۔ اور یہ فیصلہ دو ٹوک ہے،
پھر اسی کی طرح پلٹو گے، وہی بتا دے گا تمہارے کرتوت. وہ زوراور رہے اپنے بندوں پر، اور بھیجتا ہے تمہارے اوپر فرشتے حفاظتی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر فرشتے لگائے. کاتب الحسنات کاتب السیئات تو ہے ہی، کرامن کاتبین ہے، معقبات ہے. کہتے ہیں بچہ جب ماں کے بطن سے جدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے قبر میں رکھنے تک مختلف اوقات میں 4000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی. وَتَزْعُمُ أَنَّكَ جُرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ. تم اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھتے ہو ایک عالم خدا اس میں موجود ہے. مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی. یہاں تک کہ جب آئے ان میں کسی کو موت اور روح قبض کرے ہمارے فرشتے، اور وہ ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کریں گے، نہ رعایت کریں گے، پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو مولا برحق ہے. یاد رکھنا وہی فیصلہ ساز ہے اور وہ جلد حساب کرنے والا ہے. آپ فرمائیے کون بچائے گا تم کو خشکی کے اندھیروں سے اور سمندر کے تاریکیوں سے؟ جب پکارتے ہو اس کو عاجزی اور آہستہ. دعا کے آداب ہے کہ آہستہ ہو اور عاجزی کے ساتھ ہو. دعا بالجہر فتاوی بزازیہ میں ہے، لا یجہر بالدعاء الا احیانا تعلیما، کبھی کبھی تعلیم کے لیے. وَلَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ، اگر بچایا ہم کو اس عذاب سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. آپ فرمائیے بچائے گا تم کو اللہ اس سے اور ہر تکلیف سے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو. آپ فرمائیے وہ اللہ قادر ہے کہ بھیج دے تم پر عذاب اوپر سے، یا تو بارشیں بند کر لے یا ظالم مسلط ہو جائے. او من تحت ارجلکم، یا پیروں کے نیچے سے زمین فصلیں نہ دے، یا شاگرد اور بیٹے نافرمان ہو جائے. او یلبسکم شیعان، یا ملا دے تم کو خلط مل کر کے. ویذیق بعضکم باس بعض، اور چکا دے بعض کو تکلیف بعض کی. انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیں کیسے بیان کرتے آئے تھے. لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ سمجھ سکے. وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اس کو نہیں مانتے آپ کے لوگ حالانکہ یہ برحق ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ فرماؤ میں نہیں ہوں تمہارا ذمہ دار. ہر خبر کا ٹھکانہ ہے، ان قریب جان لوگے. اور جب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کے خلاف لگے ہوئے ہیں، پس چھوڑ دینے یہاں تک کہ لگ جائے اور باتوں میں. اگر شیطان نے بلا دیا آپ کو پس مت بیٹھے یاد آنے کے بعد. علماء نے استدلال کیا ہے کہ جس مجلس میں آپ کی آواز غیر مؤثر ہے اور وہ مجلس خلاف شرع ہے، آپ کو شرکت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ بھی پھر ان جیسے ہو جائیں گے. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ڈرتے ہیں اللہ سے کچھ حساب ان کا. وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ، لیکن یاد دہانی ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، چھوڑ دے ان لوگوں کو جو بناتے ہیں دین کو ہنسی مذاق اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے. نصیحت کرے ان کو کہ گرفتار نہ ہو جائے کوئی اپنے کرتوت میں، نہیں ہوگا ان کو اللہ کے سوا کوئی دوست نہ سفارشی. اور اگر دے ہر انسان پورا فدیہ تب بھی نہیں لیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو گرفتار کیے گئے ہیں اپنے کرتوت سے، ان کے لیے پینا ہوگا گرم کھولتے ہوئے پانی کا، اور عذاب دردناک ہوگا بوجھ کفر کرنے کے. آپ فرمائیے اب پکارے ہم اللہ کے سوا ان کو جو نہ نفع دے نہ ضرر دے، اور کیا لٹائے جائیں گے ہم ایڑیوں کے بل، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی. خدا تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ایسوں کو کیوں پکارے جو نہ نفع کا مالک ہے نہ ضرر کا. کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیرانہ، جس کو اغوا کر دے جنات جنگل میں لے جا کر پریشان. لہو اصحاب یدعونہ، اس کے ساتھی پکارتے ہیں. الی الہدی اتنا، کہ ہدایت یہاں آؤ. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرماؤ اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اور مجھے حکم ہے کہ ہم مان لے رب العالمین کے، اور یہ کہ قائم کرو نماز اور اسی سے ڈرو اور اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین صحیح طرح، اور جب وہ کہے گا ہو جا سو وہ ہو جائے گا.
علماء نے آیت کریمہ سے عجیب استدلال کیا ہے. ایک استدلال یہ ہے کہ جنات کا ضرر برحق ہے. کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران. وہ ایک شخص کو لے گئے تھے نا جنات، بہت زمانوں بعد چھوڑ دیا اس کو، تو پھر وہ عجائب و غرائب سناتے تھے جنات کے قصے، تو مشہور ہو گیا خرافہ. کہتا ہے حاضی حدیث الخرافہ، خرافات. جنات چونکہ شیطانی نسل ہے اور شیطان ضرر کرنے کا اور انسان کو نقصان پہنچانے کا عہد کر چکا ہے، اس لیے امام اعظم نے استمتاع بالجن کو منع کیا ہے. اور امام اعظم کے نزدیک جنیاں کسی کی منکوحہ بھی نہیں بن سکتی، اور اماموں کے یہاں گنجائش ہے. وہ ایک شخص سے ملنے گئے تو اس نے کہا بھائی جلدی وہاں سے کباب اٹھاؤ، وہاں سے یہ لے آؤ. میں نے کس کو کہہ رہے کہ یہ لڑکے بیٹھے ہوئے؟ تو وہ 3 منٹ میں سب کچھ آ گیا. کہنے لگے کہ میری بیوی جنیہ ہے، 5 بیٹے مجھ پہ ہے وہ نظر آتے، 5 بیٹے اس پہ ہے وہ نظر نہیں آتے. وہ ہمارے زمانے میں ایک طالب علم پر جنیہ عاشق تھی اور اس کی شادی وادی طے ہو گئی تھی. تو مفتیان صاحبان نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے حنفی فقہ میں. تو دوپہر کو وہ سو رہے تھے مفتیان دارالفتہ میں، اور ہر مفتی کے اوپر ایک ٹوکرا بڑا رکھا ہوا تھا مٹھائی کا. وہ شادی جو نہیں ہو رہی ہے تو مٹھائی ان کے اوپر رکھی نہ، چیخ رہے تھے کہ ہمیں اٹھاؤ باہر. اللہ، اصل بات یہ ہے کہ جس طرح انسان سے ملتا ہے تو اس سے لاوا نکلتا ہے نا، تو جن یا جنیاں لاوے کے بجائے ان سے آگ کا شعلہ نکلتا ہے. تو کسی کے ذکر کے سر کو شعلہ لگ جائے تو وہ کیا اندر جائے گا؟ ہوگا کوئی نظام ان کا جس کی وجہ سے، یا وہ خود ہی کوئی ایسا مسالہ لگائے گی. اس مسئلے پر سیوطی نے بھی کتاب لکھی ہے غرائب الجان، اور مشہور زمانہ عالم قاضی بدر الدین شبلی حنفی احکام المرجان فی غرائب الاخبار و احکام الجان. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک کام ہے، اور یہ کام ہر ایک کا نہیں ہے. اس کے لیے یہ موجودہ نظام ختم کرنا پڑے گا، ایک دوسرے نظام میں جانا پڑے گا، اور تا وقت کہ وہ مسخر نہ ہو، مذلل نہ ہو، حاشا وکلا کہ آپ کا کوئی کام کرے. میرے پاس ایک لڑکا آتا تھا، وہ جیسے جیسے رات ہوتی تھی تو خوبصورت ہوتا تھا. تو مجھے اس پر شبہ ہو گیا. ایک دن میں نے اس کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا جیسے کوئی کسی کا بوسہ لے رہا ہو. تو وہ بالکل لڑکی اور آنکھیں اور کجل اور پستان اور سب چیزیں نظر آئی، اور میرا وہ ہاتھ جو تھا وہ سن ہو گیا. بڑی مشکلوں سے پر راضی ہوا، اور اس نے کہا ہم پریوں میں سے ہے لیکن ہم اس طرح شکل بدل کر کے زندہ رہتے، یہ دیو ہمیں مارتے ہیں، اکھاتے ہیں. تو میں جہانگیرے سے آیا تھا، ایک کتاب درکار تھی، ایک بزرگ کے پاس تھی، دے نہیں رہے تھے. مجھے کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا ان کے گھر میں. کہا کتنے کمرے ہیں؟ میں نے کہا 2. کہا دائیں بائیں؟ میں نے کہا دائیں. کہا کس میں ہے؟ بتایا. کڑپ کتاب ایسی ہے، دادے میں آپ دادے کام تو کرتے ہیں. اور وہ کون تھا آپ کو یاد ہے جس نے آپ کو کہا کہ منصور بھائی اور مولانا صاحب بھی ملتان داخل ہوئے، ہوٹل تلاش کر رہے، ہوٹل مل گیا، اور نیچے گاڑیاں کڑی کر کے اوپر کمرے میں آ رہا ہے. جس طرح ہم ہو رہے تھے اس طرح یہاں ایک طالب علم ان کو بتا رہا تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ جنات عالم الغیب نہیں ہے، جنات جسم لطیف ہے. جسم لطیف کا مطلب یہ ہے کہ پشاور اور کراچی کو وہ اس طرح کر دیں گے، اس طرح جس طرح آپ یہاں سے مجھے دیکھ رہے، میں آپ کو اس طرح، وہ یہیں سے پشاور کو ایسے ملا لیں گے. اس کو بزرگان دین کی اصطلاح میں طی الزمان اور طی المکان کہتے ہیں. 2 اصطلاحات ہیں. قول الحق، اللہ کا کہنا برحق ہے،
کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. قولہ الحق، اس کا کہنا برحق ہے کہ وہی نافع و ضار ہے. قولہ الحق، اس کا کہنا برحق ہے کہ وہی خالق مالک اور مقتدر ہے. قولہ الحق، صرف اس کا پوجا ہوگا، عبادت ہوگی، صرف اس سے مدد مانگی جائے گی، یہ برحق وعدہ ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس کی راج ہوگا جس دن پھونکا جائے گا بنسری. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنسری کی ذمہ داری دی ہے. اسرافیل علیہ السلام ہے، سورہ اسرافیل. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت نے کہا میں نے معراج میں دیکھا ایک ٹانگ آگے ایک پیچھے، بنسری منہ کے ساتھ ہے اور اس کے سوراخوں پر انگلی رکھ چکا ہے. میں نے جبریل سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا بس جیسے امر ملے پھونک مارے پوری دنیا آسمان و زمین اڑ جائے. 2 دفعہ یا 4 دفعہ اقوال مختلفہ عند المفسرین. وہ غیب دان ہے اور حاضر علوم کے بھی، اور وہی حکیم و خبیر ہے. یہ قاعدہ ہے قرآن کا کہ جب ایک اہم مہم مسئلہ بیان کر لے تو اس پر پھر کوئی حکایت پیش کر دے. جیسے میں نے کچھ واقعات سنا دیے، تو قرآن کی یہی عادت ہے کہ ایک ایسا شخص چاہیے جو توحید کے مسئلے میں پختہ کار ہو. وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان پر امتحان اتنا سخت آئے، بادشاہ نمرود سے اختلاف، اپنے والد آزر سے اختلاف، قوم سے اختلاف. اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے، بعض کہتے ہیں کہ آزر باپ نہیں چچا ہے، یہ غلط بات ہے. قرآن ہمیشہ باپ کہہ رہے ہیں. آزر زوراور کے معنی میں. اتتخذوا اصناما آلہہ، آیا بناتے ہو بتوں کو معبود. بے شک میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی غلطی میں. حضرت نے یہ گفتگو کی. بہت تکلیف میں، آپ بہت پریشانی میں، آپ آئندہ نہ بیٹھا کریں. آئندہ درس شروع ہو رہا اس سے پہلے میرا روانہ ہو جائے. ایک عذاب الہی میں مبتلا ہے، ان کو علوم کی ضرورت ہے نہیں آپ کو تو. اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو عجائب آسمان و زمین کے، اور تاکہ وہ ہو جائے بہترین یقین کرنے والوں میں سے. ملکوت السماوات والارض، دلائل التوحید. اللہ اللہ، عرش سے فرش تک تمام چیزیں ان کے لیے کھول دی. تفسیر مدارک جلد 2 صفحہ 54. اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دینی مناظر اور دینی مباحل اور دائی کو راستے کھولے گا، اور بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلے میں اللہ اس کو امداد دے گا. اور یوں دکھاتے ہم ابراہیم علیہ السلام کو عجائب آسمان و زمین کے، تاکہ وہ ہو جائے پختہ کار یقین کرنے والے. فلما جن علیہ اللیل، رآ کوکبا، جب رات اندھیری ہو گئی دیکھا ستارہ، قال ھذا ربی. فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین. فلما رأى القمر بازغا، جب دیکھا چاند چمکتا ہوا، قال ھذا ربی. فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین. اگر نہ ہدایت دیتا مجھ کو رب، میں ہو جاتا گمراہ لوگوں کی طرح. فلما رأى الشمس بازغة، جب دیکھا حضرت نے سورج کو سب سے زیادہ زوردار چمکیلا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہی رب ہوگا، یہ تو اور ہی بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ بھی ڈوبا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ عجائب سماوات کو کیوں کہا؟ تو قوم کا رد مقصود تھا کہ خدا اس کو کہتے ہیں جو کبھی ہو کبھی نہ ہو. خدا اس کو کہتے ہیں جو کبھی طلوع ہو کبھی غروب ہو. مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ یہ طالب علم کی حیثیت سے جب آدمی یہ میرا پروگرام تو وہ نہیں ہوتا.
اصل میں آخر میں جا کے پروگرام ہوتا ہے. تو مولانا مودودی کی یہ بات تو ایک کالج اسٹوڈنٹ اور اسکول لفنگے کے لیے صحیح ہے، لیکن یہاں آگے قرآن کہتا ہے تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومی، یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے مقابلے میں دلائل سکھائی تھی. تو آپ کہتے ہیں وہ مقصد نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ہماری دلائل ہے. اس لیے مولانا مودودی کی توجیہ باطل ہے. فرمایا میں متوجہ کرتا ہوں اپنے چہرہ اس اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، حنیفاً یکسو ہو کر. حنیف صفت ہے، وجہتو کے اندر جو ضمیر ہے اس سے حال واقعہ ہے. وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں مشرکین میں سے. وحاجہ قومہ، لڑنے لگے لوگ. قالا تحاجونی فی اللہ، مجھ سے لڑتے اور اللہ کے بارے میں. وقد ہدان، اور اس نے مجھے ہدایت دی، یعنی استقامت دی. اور میں نہیں ڈرتا ہوں جو تم شرک کرتے ہو مگر یہ کہ چاہے میرا رب. وسیع میرے رب کا علم، پس نہیں ہے تم نصیحت لینے والے. اور میں کیسے ڈروں ان چیزوں سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو. نہیں ڈرتے ہو تم جو شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، جس کا اتارا ہی نہیں اللہ نے تمہارے لیے کوئی دلیل. پس کون سے فرقے کو حق حاصل ہے امن سے رہنے کا؟ اگر تم جانتے ہو تم خدا سے نہیں ڈرتے ہو بہت سارے بتوں کو مان کے، میں تمہارے بتوں کو نہ مان کے اور جو ہے نا ڈر جاؤں کیوں؟ آیت میں اشارہ ہے کہ موحد ثابت قدم رہے. آیت میں اشارہ ہے کہ تبلیغی دائی اللہ دنیا کی چیزوں اور رنگوں سے نہ متاثر ہو، اپنے عقیدے پر پختہ رہے. سنا ہے کہ مولانا حسین علی رئیس الموحدین اور پیر میر علی شاہ گولوی کا کچھ کلام ہوا تھا. پیر میر علی شاہ گولوی جب سمجھ گیا کہ مولانا حسین علی جو قرآن و سنت کے ماہر و امام ہیں نہیں، تو اس نے کوئی سحر کیا. اور مولانا صاحب کی لنگی کھل گئی ہوگی، لنگی تو پنجابیوں کی ویسی بھی کھلتی ہے، باندھتی. تو مولانا نے ان کو یہ کہا کہ جادوگر تو ہو لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہو. ماشاء اللہ، الحمدللہ. مولانا حسین علی صاحب مشائخ قرآن کے شیخ تھے. حضرت گنگوئی حضرت مظہر نانوتوی کے خاص شاگرد تھے. مولانا احمد رضا بجنوری نے جب حضرت شاہ انور شاہ سے پوچھا تو آپ نے کہا مولانا حسین علی صاحب سے بیعت ہو جاؤ، خالص موحد متبع سنت ہے. اور مولانا احمد علی لاہوری سالانہ جلسے میں علماء کو بلاتے تھے. فرمایا تمام علماء لوگوں کے لیے، لیکن مولانا حسین علی اور مولانا انور شاہ کو میں علماء کے لیے بلاتا. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور نہیں ملایا ایمان کے ساتھ تھوڑا سا ظلم بھی. اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے. وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ. اس پر اشکال صحابہ کو ہوا تھا کہ ایسا کون ہوگا جس کے ایمان کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہ ہو. تو پیغمبر نے کہا کہ آپ نے لقمان کی نصیحت بیٹے کو نہیں سنی، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہاں سے مراد تو وہ ہے. میں زیادہ بات تو نہیں کر سکتا، ویسے ہی وہ مصطلحات علم سے تنگ ہے. ایک بات یاد رکھو کہ بظلم میں جو تنوین ہے اس کو صحابہ نے تحقیر اور تقلیل کے لیے لیا. تنوین 5 معنی میں آتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ نہیں، یہاں پر تفخیم و تعظیم کے لیے ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ بظلم یسیر، اور اللہ نے کہا نہیں، بظلم کبیر. اور ظلم کبیر اور ظلم عظیم جو ہے شرک ہے. تو پتہ چلا کہ نحوے کی ضرورت، عربی گرامر کی ضرورت احیاناً اہل عرب کو بھی پیش آتی ہے. طالب علم اور عالم کو سب سے زیادہ ماہر صرف اور نحو میں ہونا چاہیے.
صرف سے صیغے بنتے اور نحوے سے اواخر الاعراب جانتے ہیں اور منطق سے حفاظت ہوتی ہے اور ادب سے شگفتہ جملے تیار ہوتے ہیں اور عروض سے اوزان سمجھتے ہیں. در صرف صرف کر دی عمر عزیز یارا، در نحو محو کر دی نہ شناختی خدارا. امام محمد کے بھانجے تھے کسائی، لیکن عمر میں محمد سے بڑے تھے. تو امام محمد نے ان سے کہا کہ تم فقہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جب نحو آ جائے فقہ خود آ جائے گی. اس نے عجیب بات کہا، پوچھ لے آپ مسئلہ. اس نے کہا ایک نماز میں نمازی بھول گیا، سجدہ سہو کر لیا، ثم سہا ثانیا، پھر سجدہ سہو پیش آیا. حال یسجد ثانیا؟ قال لا، نہیں. کہ لأن المصغر لا يصغر ثانیا. رجل سے رجیل ہے، رجے سے بجیل تھوڑی آئے گا. امام محمد نے کہا آفرین، ہنی اللہ کا حاضر نہ ہو، مبارک ہو، یہ زبردست نہ ہو. ایک نحوی مر گیا تھا قبر میں، منکر نکیر نے پوچھا مر ربک، اس نے کہا مر ربک. انہوں نے پھر پوچھا کہ مر ربک، کا مر ربک. بڑے حیران ہو گئے، عجیب آدمی. تیسرا فرشتہ آیا، منکر نکیر سے کہا نحو پڑھی نہیں ہے، باتیں کر رہے ہو. آپ جو کہتے ہیں مر ربک استفہامیہ ہے، وہ جو مر ربک وہ موصول ہے، اے الذی هو ربک. ہمارے دنیا کے دوست جو ہماری دعاؤں سے اور صحبت سے اہل دین ہوئے ہیں، اگر ان میں کوئی خامی ہے تو صرف یہی ہے کہ انہوں نے صرف نحو پختہ نہیں کی ہے. صرف نحو عالم دین کے لیے بہت ضرورت ہے، زینت ہے، اس کو قرآن کا پتہ بھی چلے گا. حضرت اقدس امام الحسن مولانا انور شاہ کہتے سب سے بڑی خدمت قرآن مجید کے علماء نحو نے کی، فرا نے اور خلیل نے اور یحییٰ بن عمر نے اور فنحاس نے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ملائے ایمان کے ساتھ ظلم، ان لوگوں کے لیے امن ہے، یہ ہدایت یافتہ ہیں. اور یہ ہمارے دلائل ہے جو ہم دے چکے ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے خلاف. مولانا مودودی کہتے ہیں طالب علمانہ مراحل ہے، ان کا اعتبار نہیں. اللہ فرماتے یہ ہمارے دلائل ہے توحید کے. سچ بات یہ ہے کہ بے شک مولانا کا مطالعہ بھی ہوگا اور ذہین ذکی بھی ہوں گے، لیکن مولانا باقاعدہ عالم دین نہیں ہے، اس واسطے سخت چھوک لگتی ہے. نرفع درجات من نشاء، ہم اٹھاتے درجے جن کے چاہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت و علم والے ہیں. یہ صرف ایک ابراہیم علیہ السلام کا نہیں، تمام انبیاء کو تبلیغ توحید اور رسالت کے لیے یہ مرحلے پیش آئے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ہم نے دے دیے حضرت ابراہیم کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا. کُلًّا ہدینا، سب کو ثابت قدم رکھا. وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور نوح بھی ثابت قدم تھے اس سے بھی پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور حضرت نوح کی بھی اولاد میں سے داؤد و سلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین. اس کو کہتے ہیں دلائل نقلیہ. ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، ان کے بڑوں میں سے، ان کے اولاد اور بھائیوں میں سے ہم نے چنا اور استقامت دے دی سیدھے راستے کی. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء من عبادہ، توفیق دیتا ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے. ولو اشرکوا، اور اگر یہ لوگ شرک کرے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ضائع ہو جائیں گی ان کی نیکیاں. آیت میں اشارہ ہے کہ شرک اور بدعت کے بعد کوئی حسنہ رہتا نہیں. پیغمبر نے شفاعت کی حدیث میں کہا ہے، ہر نبی کی ایک دعا تھی قوموں سے تنگ آ کے استعمال کی، وَإِنِّي اخْتَبَعْتُهَا شَفَاعَةً لِأُمَّتِي،
میں نے وہ 18 رکھی ہے امت کے لیے. وَإِنَّهَا تَنَالُ إِن شاء اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. یہ دعا شفاعت کی قیامت کے دن ہر امتی کو حاصل ہوگی جس نے شرک نہیں کیا ہو. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، ان لوگوں کو ہم دے چکے ہیں کتاب اور حکم، قوت فیصلہ، والنبوہ، پیغمبری. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر اس کو نہ مانے یہ مکے والے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، ہم سپرد کر دیں گے یہ اور قوم کو، مدینے والوں کو. لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، وہ ناشکر نہیں ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، پس ان کی ہدایت کا آپ بھی اقتداء کرے. آیت میں اشارہ ہے کہ ہدایت یافتوں کا اتباع ضروری ہے. آیت سے علماء اہل سنت نے استدلال کیا ہے کہ ائمہ اربعہ متبوعین، ان کی تقلید شرعاً و اخلاقاً، عقلاً و نقلاً جائز ہے. قُل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرمائے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر اجرت. ان هو الا ذکریٰ للعالمین، نہیں ہے یہ مگر یہ یاد دہانی کائنات کے لیے. اگر اجرت لی جائے تو وقت کی لی جائے گی، اگر اجرت لی جائے گی تو تسلیت کی لی جائے گی. جیسے مؤذن اوقات دیتے، امام اوقات دیتے، مدرس اوقات دیتے. والمسألة فرعیة قد فرغنا عنها فی محلها. بعض فقہا نے کہا ہے کہ لوگوں سے مانگے نہیں، لوگ بن مانگے سب کچھ دے. بدائع الصنائی میں لکھا ہے ضروری ہے کہ امام کی تمام ضروریات قوم پوری کرے. اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی، جیسے حق کی قدر ہے. جب کہنے لگے کہ نہیں اتارا اللہ نے کسی بشر پر کبھی وحی، آپ فرمائیے کون ہے وہ جو اتارتا تھا کتاب، جس کو لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام. تمام انبیاء کے پاس وحی اللہ کی طرف سے آئی. نوراً، وہ نور، وہدی للناس، اور لوگوں کے لیے ہدایت. تجعلونہ قراطیسا، تم کرتے ہو اس کو ٹکڑے ٹکڑے. تبدونہا وتخفون کثیرا، دکھاتے ہو اور چھپاتے ہو بہت. بعض علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ قرآن کے سپارے بنانا جائز نہیں، یہ غلط استدلال ہے. وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، سکھایا گیا تم کو جو نہیں جانتے ہو تم نہ تمہارے باپ دادے. آپ فرمائیے اللہ ہی سب کچھ بتانے والے ہیں، رہنے ان کو غلط باتوں میں لگے رہے. اور یہ کتاب ہم نے اتاری برکتوں والی، تصدیق شدہ اگلی کتابوں کی، تاکہ ڈرا دے آپ مکے والے اور آس پاس پوری دنیا ہے. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے آخرت پر وہ ایمان رکھتے اس پر بھی. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ نمازوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. صرف نماز پڑھتے نہیں، نماز کی حفاظت کرتے، وقت معلوم کرتے، کپڑے صاف رکھتے، جسم پاک و صاف رکھتے ہیں. کہاں چلے گئے لڑکے؟ کھچ رہا ہے، مسلسل کھچ رہا ہے. تار دل تراش نہ کم جگن خطر تو واہ خلاصے کے بیو لوگ. مولوی صاحبان سمجھ گئے، مولوی صاحبان سے مراد کون ہے؟ جنید، وہی کافی ہے. دیکھو نا، ہم نے فجر پڑھی تو جمعہ کا انتظار، جمعہ پڑھا تو عصر کا انتظار، عصر پڑھیں گے تو مغرب کا. بس یار یہی زندگی ہے، بہترین زندگی ہے الحمدللہ. اس کو کہتے ہیں محافظت علی الصلاۃ. اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گڑے اللہ پر جھوٹ، اور وہ کہے کہ مجھے وحی ہوئی اور نہیں ہے اس کو وحی کچھ بھی. حضرت شاہ انور شاہ کے سامنے کوئی قادیانی آیا اور اس نے کہا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. شاہ صاحب نے فوراً یہ آیت پڑھی، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الی شیء ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت. کاش کہ آپ دیکھیں ان ظالموں کو موت کے جھٹکوں میں. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے پھیلائیں گے ہاتھ، یا تو اپنے ہاتھ ان کی روح قبض کر دے یا ان کے ہاتھوں کو سیدھا کر کے. اخرجوا انفسکم اليوم،
نکالو آج اپنی روح، تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، وہ جو بول رہے تھے اللہ پر ناحق، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور ہم لے آئے تم کو تن و تنہا جیسے پیدا کر چکے تھے پہلے، اور چھوڑ گئے تم اپنے پیچھے جو کچھ تھا، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ سفارشی جن کے بارے میں ایک بڑا گھمنڈ تھا کہ یہ ہمیں بچائیں گے، یقیناً ختم ہو گئے تعلقات اور بہک گئے جو کچھ تم جھوٹ گڑھتے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھاڑنے والے ہیں گٹھلی کو، ون نوا اور ہڈی کو۔ یہ جو گٹھلی ہوتی ہے نا، یہ پھٹتی ہے تو تیغ نکلتا ہے، اور بیج پٹتا ہے تو اس سے ایک پٹا نکلتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتے ہیں زندے کو مردے سے، ومخرج المیت من الحی، اور نکالتے ہیں مردے کو زندے سے۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے تمہارا، فانا توفکون، کہاں جا رہے ہو الٹے پاؤں۔ فالق الاصباح، وہ پھاڑنے والا یعنی صبح صادق لانے والا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اسی نے بنایا رات کو سکون کے لیے، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند حساب کے لیے۔ شمسی نظام اور قمری دونوں ٹھیک ہے، لیکن پیغمبر کا مستعمل نظام قمری ہے، ہجری ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو کہ سمجھو اس سے راستے خشکی و تری میں، اور ہم بیان کرتے آئے تھے لوگوں کے علم کے لیے، اور وہ ہے اللہ جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، پس جائے مستقر بھی ہے و امانت بھی، پس ہم تفصیل سے بیان کرتے لوگوں کے لیے کہ وہ جان لے۔ اللہ وہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، پس ہم اگاتے اس سے ہر چیز کا، پس ہم نکالتے اس میں سے سبزہ، جو نکالتے اس میں سے دانے پے در پہ، اور کھجورے ہیں جن کے خوشے قنوان دانی یا خوشے لٹکے ہوئے ہیں، وجنات من اعناب والزیتون، اور باغات من اعناب، انگور کے، والزیتون، اور زیتون کے، والرمان، اور انار کے، مشتبہ وغیر متشابہ، ملتے جلتے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، دیکھ اس کے پھلوں کو جب آنے لگے اور پکنے لگے۔ امام اعظم نے استدلال کیا ہے کہ بس زمین کے اندر ہی زکوٰۃ نکال کے لوگوں کو دو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون وجعلوا للہ شرکاء الجن، انہوں نے مقرر کیا خدا کے لیے جن شریک، وخلقہم، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، وخرقوا لہ بنین وبنات، اور انہوں نے تراشے ان کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم، سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ اللہ پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، نہیں ہے اس کی کوئی اولاد نہ بیوی، وہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے، جاننے والے، یہی اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو۔ یہ مسئلہ توحید کا۔ خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں نہیں پکڑ سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ آنکھیں پکڑتے ہیں۔ آنکھیں کیوں نہیں پکڑ سکتی؟ وہ لطیف، وہ باریک ہے، اور وہ کیوں ہر چیز کو پکڑتے ہیں؟ الخبیر۔ لا تدرک الابصار لانہ اللطیف وہو یدرک الابصار لانہ الخبیر، قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً آ گئے تمہارے پاس واضح دلیل رب کے ہاں سے، بس جو آنکھیں کھول کے اپنے لیے اور جو اندھا بنے اپنے لیے، میں نہیں ہوں تمہارا ذمہ دار۔ اسی طرح بیان کرتے آئے تھے، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ کہے کہ آپ نے گالیاں دی۔ درس یدرسو کا ایک معنی سب و شتم کرنا ہے۔ ہر وہ شخص جس کے موقف پر آپ رد کریں گے، آپ کو کہیں گے دیکھو دیکھو آنسو گرا رہے ہیں، میں تو اس کا بھی تعویل کرتا۔ رافضیوں سے یہی تو سیکھا ہے آپ نے، اور رافضیوں کے امام باڑوں میں آنے جانے کا کیا حکمت ہے آپ کی، اور ہر مجلس میں جو ہے حسین اور کربلا کے تذکرے سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ تو اہل سنت اکابر نے منع کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ درس معنی پڑھنا اور پڑھانا، یہ بھی ٹھیک ہے کہ آدمی جب پڑھے اور پڑھائے تو آگے بات بڑھے گی، بغیر پڑھے اور پڑھائے کبھی بھی کوئی انسان نہیں بنے گا۔
اس لیے جو لوگ پڑھنے اور پڑھانے کے قدردان ہیں انہیں درس میں بہت آرام اور راحت ملتی ہے، اور جو اس کو ایک امر زائد سمجھتے ہیں ان کے لیے قیامت کا لمحہ ہے، جیسے گرم سلاخوں پہ ان کو روکا ہوا ہے۔ مزاج پڑھنے والا بننا چاہیے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، آپ اتباع کریں جو وحی کی جا رہی ہے آپ کو رب کے ہاں سے، وہ وحی کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے مشکل کشا مگر وہی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے حاجت روا مگر وہی خدا۔ اور رہنے دے مشرکوں کو، اگر اللہ چاہتے شرک نہ کرتے، ہم نے نہیں بنایا آپ کو ان کا داروغہ اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ گالیاں مت دے ان لوگوں کو جو پکارتے خدا کے سوا، پس وہ گالیاں دیں گے اللہ کو ناحق۔ علماء نے لکھا ہے ایسی تعبیر نہ کی جائے کہ اگر آپ کو کی جائے تو آپ کو تکلیف پہنچے۔ ولا كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اس طرح خوبصورت دکھایا ہر امت کو ان کے کرتوت، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر رب کی طرف پلٹیں گے، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس قسمیں کھائے اللہ کی مضبوط قسمیں کہ اگر دلیل آئی تو ایمان لائیں گے۔ آپ فرمائیے آیات تو اللہ کے ہاں ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا تمہیں کہ جب وہ دلائل آئے اور تم ایمان لائے؟ اور ہم پلٹتے ہیں ان کے دل اور ان کی آنکھیں، جیسے یہ ایمان لائے ہی نہیں ہے اور چھوڑ دیتے ہیں ان کو سرکشی میں سرگردان پھرے۔ اور اگر ہم نازل بھی کر لیں ایسے فرشتے اور بول لیں ان سے مردے اور اکٹھے کریں ان کے سامنے ساری نشانیاں، تب بھی ایمان نہیں لے۔ ہر طرح دلائل اور معجزات آ چکے ہیں، ہاں اللہ چاہے، اور اکثر ان کے جاہل ہیں۔ اور ہم نے مقرر کیا ہر نبی کے دشمن انس اور جن کے شیطان، اور بعض کے دلوں میں باتیں ڈالتے، زخرف القول، زخرف القول ملمس سازی، غرورہ دھوکہ دے کر۔ اور اگر چاہتا تیرا رب نہ کرتے، پس رہنے دے اور ان کا جھوٹ، اور تاکہ کان لگائے سنیں ان کے دل جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اور تاکہ خوش ہو وہ اور جھوٹ گڑے جو یہ بگڑ رہے ہیں۔ پس اللہ کے سوا میں کیسے تلاش کروں اور فیصل؟ وہی تو اتارتا ہے تم کو کتاب مفصل، الکتاب مفصلہ، جو ضروری تفصیلات ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور چونکہ قرآن کی تفسیر نبی کی زندگی، سیرت و سنت بھی ہے، اس لیے والکتاب مفصلہ۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دے چکے ہم کتاب، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں کہ یہ برحق آیا ہے، فلا تکونن من الممترین، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی صدق و عدل سے، نہیں بدلنے والا ہے ان کے فیصلوں کو، وہ سننے جاننے والا ہے۔ غزوہ خندق میں اس پتھر پہ جو آپ نے ضرب لگایا یہ آیت پڑھی، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اطاعت کریں اکثر ان کی جو زمین میں ہے، بہکا دیں گے سیدھے راستے سے۔ کثرت کے پیچھے مت جائے، حق کے پیچھے جائے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ نہیں اتباع کرتے مگر اٹکل پچو کی، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ نہیں ہے مگر اٹکل لڑانے والے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ بس آپ کھائیے ان چیزوں میں سے جن پر خدا کا نام لیا جائے، جانور بھی حلال ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح ہوا۔ اگر جانور حلال نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے گدھے کتے پہ پڑھا، حلال تھوڑی ہوگا۔ اگر جانور حلال ہے لیکن بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، اور کیا ہوا ہے تمہیں کہ نہ کھاؤ جس پر خدا کا نام لیا جائے، اور وہ تفصیل کر چکے ہیں تم کو حرام چیزوں کی، ہاں اگر مجبور ہوئے۔ بے شک بہت سارے لوگ بہکاتے ہیں خواہشات سے بغیر علم کے، آپ کا رب جانتے ہیں اے حد سے بڑھنے والوں کو۔ رہنے دو ظاہری گناہ اور اندرونی گناہ، جو آپ کو بھی اور لوگوں کو سب پتہ چل سکتے ہیں، وہ ظاہر الاسم ہے۔ جس کا آپ کو پتہ ہے اور خدا کو اور کسی کو نہیں، وہ باطن الاسم ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ،
ان قریب ان کو سزا دی جائے گی ان کے گھڑت کی، اور نہ کھائیے وہ جس پہ نہ لیا جائے نام اللہ کا، یقیناً وہ پلیت ہے، بے شک شیاطین اپنے جیسے لوگوں کے دلوں میں غلط باتیں ڈالتے، اوہ خدا نے مار دیا تو مردار ہے، یہ ذبح کرے تو حلال ہے، اور اگر آپ ان کی بات مانیں گے تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ آیت میں اشارہ ہے کہ ناکارہ لوگوں کے ناکارہ کرتوت سے بچنے میں خیر ہے۔ آیا وہ جو مرا ہوا ہے اور ہم نے اس کو زندگی دی اور کر دیا اس کے لیے نور چل رہا ہے اس میں لوگوں میں، مانند اس شخص کے ہیں جو اندھیروں میں ہے، ایک شخص کو ایمان ملا جیسے عمر، دوسرا کافر رہا جیسے ابو جہل، لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، یوں خوبصورت دکھایا گیا کافروں کو ان کے کرتوت، اور ہم نے بنایا ہر گاؤں میں اکابر مجرمیہ جرائم پیشاؤں کے بڑے، لیمکروا فیہا تاکہ وہ سازشیں کرے، وما یمکرون الا بانفسہم وہ سازش اپنے خلاف کرتے ہیں، وما یشعرون ان کو پتہ بھی نہیں کیونکہ وہ ایمان سے محروم ہوں گے۔ اور جب آتی ہے ان کے پاس نشانی کہتے ہیں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ نہ آئے وہ جو اللہ کے رسولوں کو دیے گئے، اللہ جانتے ہیں جس کو جس طرح رسالت دے، ان قریب جرائم پیشہ لوگوں کو عذاب پہنچے گا سخت ترین، پس وہ جو اللہ ارادہ کرے کہ اس کو استقامت دے اس کا دل اسلام کے لیے کھول دے۔ طالب علم صبح سے شام تک بیٹھا رہتے ہیں، شام کو پھر مطالعہ و تکرار، رات 11 بجے پھر، کیونکہ یشرح صدرہ للاسلام اس کا دل اسلام کے لیے کھلا ہے۔ ومن یرد اور جس کو خدا چاہے ان یضل کہ اس کو راستے سے ہٹائے، یجعلہ صدرا ضیقا کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ، حرجن بہت زیادہ تنگ، کأنما یصعد فی السماء جیسے اس کو آپ کہتے ہیں کہ بغیر سیڑھی کے آسمان پہ چڑھ جائے۔ وہ ایک طالب علم سے پوچھا گیا کہ مدرسے میں کھانا کیسے ملتا ہے، کر صبح پھر کہیں جا کے شام کو، تو بہت دیر کرتے ہیں آپ، بس یہی حال ہے۔ دوسرے سے پوچھا گیا کیسے ملتا ہے، صبح و شام صبح و شام صبح و شام۔ ایک ناشکری زبان ہے، ایک شکرانہ زبان۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون اور یہ طریقہ رب کا ہے سیدھا، بس ہم بیان کرتے آئے تھے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت لے، ان کے لیے دارالسلام جنت رب کے ہاں اور وہی ان کے کارساز ہے، اور ہم اکٹھے کریں گے ان کو قیامت کے دن، اے جنات کے جمگٹے بہت بہکایا تم نے انسانوں کو، کہیں گے ان جیسے لوگ انسان پروردگار فائدہ لیا بعض نے بعض سے، اور ہم پہنچ گئے اس مدت تک جو آپ نے مقرر کیا۔ فرمایا ہاں آج جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ وہ جنات جن کی وجہ سے لوگ شرک و بدعت میں لگ گئے۔ ان ربک حکیم علیم وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون۔ اے جن اور انس کے ٹولی، آئے نہیں آئے تم کو رسول تم میں سے جو بیان کرتے تھے ہماری آیتیں اور ڈراتے تھے تم کو آج کے دن کے ملنے سے، اور وہ کہتے تھے ہم خود گواہ ہیں، اور یہ کہیں گے کہ ہم خود گواہ ہیں کہ ہم گمراہ تھے۔ وغرتہم الحیات الدنیا اور ان کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین اور گواہی دی اپنے خلاف کہ یہ واقعی کافر تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم اس لیے کہ نہیں ہے تیرا رب کہ ہلاک کرے بستیوں کو ظلم کر کے، واہلھا غافلون وہاں کے لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو۔ نہیں، اتمام حجت ہوگا، دلیل آئے گی، علماء آئیں گے، بیانات ہوں گے، اور ہر ایک کے درجے ہیں ان کے کرتوت کے مطابق۔ نہیں ہے تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر، تیرا رب غنی اور رحمتوں والے ہیں، جب چاہے ختم کرے تم کو، لے آئے تمہاری جگہ اور قوموں کی اولاد۔ بے شک جو تم سے وعدے ہو کے رہیں گے تم اس کو بے بس نہیں کر سکتے۔ آپ فرمائیے لوگوں عمل کرو اپنی جگہ، میں بھی عمل کرتا ہوں، ان قریب پتہ چلے گا کس کے حق میں انجام آخرت ہے، نہیں کامیاب ہوں گے ظالم لوگ۔ اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے وہ جو اس نے خود پیدا کیا، کھیتی اور مویشی، حصہ کہتے یہ اللہ کا ہے اپنے خیال سے اور یہ ہمارے بتوں کا ہے، بس وہ جو بتوں کے نام ہے وہ اللہ والے حصے میں نہیں مل سکتا، اور جو اللہ والا حصہ ہے وہ سب کو مل سکتا ہے۔
ساء ما يحکمون، کیا برا ہے جو یہ فیصلے کرتے. او یہ بڑے پیر دے جی، بادشاہ پیر کا حصہ ہے، اور یہ داتا دی نگری جائے گا، خبردار کہ ایک چیز ادھر ادھر ہو گئی. فرمایا غلط فیصلے کرتے ہو. وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور یہ خوبصورت دکھایا بتیرے مشرکوں کو اولاد کا قتل بھی ان کے معبودان باطلہ نے. کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو دریا کے کنارے باباؤں کے پاس ذبح کیا ہے. لیردوہم کہ ہلاک کریں، ولیلبسوا علیہم دینہم اور ختمل کریں ان پر دین. ولو شاء اللہ ما فعلوہ، اگر چاہتا اللہ ایسا نہ کرتے. فذرہم وما یفترون، کہتے ہیں یہ مویشیاں اور یہ کہتی ہے یہ بندے، یعنی خاص ہے بتوں کے ساتھ، بازارات کے ساتھ. نہیں کھائے گا اس کو مگر جس کو ہم چاہے اپنے گمان سے. اور یہ مویشیاں حرام ہیں ان کی پشتیں سواری کرنا، اور یہ مویشیاں جن پر نام نہیں لیا اللہ کا جھوٹ بول کر. سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب ان کو سزا ملے گی ان کی گھڑت کی. وقالو کہنے لگے ما فی بطون ھذہ الانعام خالصۃ لذکورنا، جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے. ومحرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہماری عورتوں پر. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ مرا پیدا ہوا سب کھائیں گے. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب سزا دے گا ان کے بولنے کی. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یقیناً گھاٹے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اولاد ناسمجھی میں بغیر علم کے. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور حرام جانا جس کو اللہ نے ان کو دیا. ہمارے ہاں رواج ہے کہ یہ جو بولی ہے نا بھینس گائے کے پہلے وقت کا دودھ، یہ گھر کے اندر کسی کو کھلا سکتے ہیں، باہر نہیں. تو ہمارے ہاں بھینسیں بھی آتی تھی تو اب تو لاتے تھے، اکثر ان کا بچہ مر جاتا تھا. والد صاحب منع کرتے تھے. والد صاحب کو میں نے کہا یہ خلاف شرع بات ہے. جب بھینس کا صاف دودھ لوگ پی سکتے تو وارگا کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیس بولی. میں نے کہا آپ اجازت دیں، آپ خاندان کے بڑے ہیں. والد صاحب نے کہا اجازت ہے. اس سے لے کے آج تک پھر کوئی جانور نہیں بنا. تو غلط رسوم ختم کرنا ضروری ہے. شادی کے موقع پر کیا کیا رسوم ہے. ہمارے ہم نے جو دیکھا ہے، دلہن کو لا کے دروازے پہ کھڑا کرتے ہیں کہ دروازے کو ہاتھ لگائے اوپر والے کو، قد بڑا ہو جائے گا. پہلی بار جس کا بیٹا ہوا وہ بچہ لا کے گود میں دیتے ہیں کہ خدا اس کو بھی ہری بری کرے. فلاں رنگ کے کپڑے نہیں پہن سکتے، خاندان نے منع کیا ہے. اور ایسی باتیں ہیں جن کو بیان کرنے سے شرم آتی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، کون ہے جو اندر گڑبڑ وجی ہے؟ اور اللہ وہ ہے جس نے بنائے باغات چھتوں پہ چڑھنے والے جیسے انگور کی بیلی، وغیر معروشات اور چھتوں پہ نہ چڑھنے والے. والنخل والزرع، کھجور اور کھیتیاں، مختلفاً اکلہ، الگ الگ ہے ان کے ذائقے. والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہاً ایک جیسے، وغیر متشابہ. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کا پھل جب آنے لگے. اشارہ ہے کہ تازہ پھل، نیا پھل، ہر علاقے کا پھل پھول سبزی ترکاری قابل استعمال، صحت افزا ہے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور دے دو اللہ کا حق جس دن فصل کٹ رہی ہو. وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے نہ بڑھو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، مویشیوں میں سے بعض بوجھ بردار ہے اور بعض بٹک ہے، جیسے بھیڑ بکری بٹک ہے. اونٹ اور بیل، سنڈا اور بینسا، یہ بوجھ بردار ہے.
بعض لوگ پوری پوری قوم اور ملتوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور بعض جتنی کوتی تھی اتھے انکلو تھی. کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو تم کو دیا اللہ نے، اور مت اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، وہ تمہارا دشمن واضح ہے. 8 قسم کے جانور، من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2، ومن الماعز اثنین، بکری میں سے 2. قل اذکرین حرم ام الانثیین، آپ فرماؤ ان مردوں کو حرام کیا یا عورتوں کو، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر مشتمل ہے بچہ دانی مادیوں کی. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. ومن الابل اثنین، اونٹوں میں سے جوڑا، ومن البقر اثنین، گایوں میں سے جوڑا. قل اذکرین حرم ام الانثیین، آپ فرما دیجئے ان مذکروں کو حرام کیا اللہ نے یا ان مادیوں کو. کسی نے بھی اللہ نے کبھی نہیں کہا حلال جانور ہے. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، اور وہ جس پر مشتمل ہے بچہ دانیہ مادیوں کی. ان کے کچھ غلط نظریات تھے اس میں. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے جب اللہ تم کو یہ تاکید کر رہے تھے؟ ایسی کوئی تاکید ہوئی ہی نہیں ہے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ. لیضل الناس بغیر علم، کے بہکا دے لوگوں کو بغیر دلیل. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، آپ فرمائیے میں نہیں پاتا وہ جو مجھے وحی ہوئی ہے حرام کھانے والے کے لیے، جس کو وہ کھائے، الا یکونا میتۃ، مردار حقیقی حکمی، او دم مسفوحا، یا خون بہتا ہوا، او لحم خنزیر، یا خنزیر بھی جمیع اجزائہ، فإنہ رجس او فسقا، فإنہ رجس او تفسقون فسقا، احل لغیر اللہ بہ، جس پر نامزد ہوتا ہے اللہ کے سوا اور کا نام. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور ہوا نہ لذت ڈھونڈ رہا ہے نہ حد سے زیادہ، فإن ربک غفور رحیم. وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، یہودیوں کو حرام کیا ہم نے ہر ناخن والا. ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، گائے اور بھیڑ بکریوں کے چربیاں حرام تھی. چربی ہٹاؤ، چربی ہٹاؤ، اصل چیز تو چربی ہے. گناہوں کے بڑھنے سے خون جمنے لگا، گناہوں کے بڑھنے سے دلوں کے نس بند ہونے لگے. الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ جو اٹھائے ان کی پشت پہ کیا چربی ہوگی، اول ہوایا، یا آنتڑیاں، او مختلط بعظم، یا جو جڑی ہوئی ہڈی سے، وہ کھا سکتے تھے. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ چربی ان پر حرام کی ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ بولتے ہیں. بس اگر یہ تکذیب کرے آپ کی، آپ کہو تمہارے رب رحمت والے وسیع، اور وہ مجرموں سے عذاب اس کا نہیں ہٹتا. ان قریب کہیں گے مشرک لوگ، اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے بڑے اور نہ حرام کرتے کوئی چیز. کذالک کذب الذین من قبلہم، یوں جھوٹ بولا ہے ان سے پہلوں نے. حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ چکھ گئے ہمارا عذاب. قل هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، آپ فرمائیے ہے تمہارے پاس کوئی علم، لاؤ نا. یہ مشیت کو مرضات کے معنی میں لے رہے تھے. کیا مشیت قدرت کے معنی میں. ولا یرضی لعباد الکفر، بندوں کے کفر، گناہ، زنا، خطا، اس پر اللہ راضی نہیں ہے. تو حاصل یہ نکلا کہ خدا کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن خدا کے رضا کے خلاف ہو سکتا ہے. یہ علم کلام کا مسئلہ ہے. ان تتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے ہو مگر گمان کی. ان وان انتم الا تخرصون، اور نہیں ہے تم مگر اٹکل لڑنے والے، خرص اندازہ. قل فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ کی دلیل ہر جگہ چلے گی. شاہ ولی اللہ نے کتاب لکھی حجت اللہ. علماء کہتے ہیں علماء ہند کے اور کچھ نہ ہوتا تو مولانا اشرف علی کی بیان القرآن اور شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ کافی تھی.
فلو شاء لهداكم اجمعین قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا. آپ لائے وہ گواہ جو کہے کہ اللہ نے ان کو حرام کیا. فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. اور وہ رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم، آؤ پڑھو تم پر جو رب نے حرام کیا. پہلی بات اللہ تشرکو بہ شیئا، شرک نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مت مارو اولاد کو بھوک کے مارے کہ بچے دو ہی اچھے وہی عقل کے کچے. نحن نرزقکم وایاہم، ہم روزی دیتے تم کو بھی انہیں بھی. ولا تقربوا الفواحش، قریب نہ جانا بے حیائیوں کے. ما ظہر منہا، جو نظر آئے. وما بطن، جو پوشیدہ ہے. مت قتل کرو کسی انسان کو جس کو اللہ نے محترم بنایا مگر حق کے ساتھ. حق قتل تین ہے: زنم بعد احسان، شادی شدہ ہے اور زنا کیا، او کفر بعد الایمان، یا ایمان کے بعد پھر مرتد ہوا والعیاذ باللہ، او قتل انسان. لا رابع لہ. ذالکم وصواکم بہ لعلکم تعقلون. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، مت قریب جاؤ مال یتیم کے مگر اس طریقے سے جو بہت اعلیٰ ہو، احسنی طریقہ ہو. حتی یبلغ اشدہ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، پورا دو پیمانہ اور تول صحیح طرح. ہم پابند نہیں کرتے کسی کو مگر اس کی توفیق سے. اور جب تم بولو صحیح بولو اگرچہ رشتہ دار کے خلاف ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو. ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تم کو نصیحت کرتے ہیں، نصیحت لو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو. بس پورا ہو رہا. اور مت چلیے ادھر ادھر کے راستوں پر. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، بس بہکا دیں گے تم کو سیدھے راستے سے. اس آیت کے نیچے تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ حق چار مذاہب میں منحصر ہے اور غیر مقلد ظواہر الاحادیث یہ لوگ حق سے خارج ہیں. اس آیت کے نیچے ذالکم وصواکم بہ لعلکم تتقون ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر ہم نے دی موسیٰ پیغمبر کو کتاب پوری. علی الذی احسن، صحیح طریقے سے. وتفصیل کل شیء، ہر چیز کی تفصیل. وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. کتنی صفات بیان کی توریت کی، قرآن کی. کیا وہذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب تو ہے ہی برکت والی، وہ سب چیزیں اس میں آ گئی. فاتبعوا واتقوا لعلکم ترحمون، کہ کہیں یہ نہ کہو کہ دی گئی تھی کتاب دو گروہوں کو ہم سے پہلے، یہود و نصارہ، اور ہم تو بے خبر رہے. یا یہ نہ کہو کاش کہ مل جاتی ہمیں کتاب، ہم ہو جاتے ہدایت والے. بس لیجئے آ گئی روشن دلیل رب کے ہاں سے، ہدایت اور رحمت. بس جو ظلم کرے گا اور جو جھٹلائے گا آیتیں اور منہ موڑے گا، ہم سزا دیں گے منہ موڑنے والوں کو سخت عذاب کی شکل میں. نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے، یا آئے آپ کا رب، یا آئے بعض نشانیاں رب کی. جس دن بعض نشانیاں آئے گی نہیں نفع دے گا کوئی شخص کو ایمان. قیامت کی نشانیاں، موت کی نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد تو پھر فائدہ نہیں ہے. لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہ لایا ہو. علماء کہتے ہیں بعض کی ایمان معتبر ہے، تکلیف کی، لیکن یاس مایوسی کا ایمان معتبر نہیں. فرعون جب ڈوبنے لگا تو ایمان لا رہا تھا، الان آپ ایمان لا رہے. وقد عصیت قبل، جس نے پہلے ایمان نہیں لائے اب لا رہے ہیں. او کسبت فی ایمان آخرہ، یا اس نے ایمان کے بلبوتے پر نیک کام ہی نہیں کیا. آپ فرماؤ انتظار کرو، میں بھی انتظاری ہوں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، یعنی دین کو. وَكَانُوا شِيَعًا، اور شیعہ بن گئے. تفسیر مزری وغیرہ میں عجائب و غرائب ہے. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ نہیں ہے اس میں سے کچھ کسی کام میں، آپ کو ان سے کوئی واسطہ نہیں.
بے شک ان کا معاملہ سپرد خدا ہے، وہ بتائے گا ان کو ان کے افعال، جو آیا نیکی کر کے اس کو 1 کا 10 گنا ملے گا، جو آیا گناہ کر کے اس کو صرف اتنی ہی سزا ہوگی، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ آپ فرمائیے مجھے ہدایت ملی رب کے طرف سے سیدھے راستے کی، وہ دین بالکل سیدھا و ابراہیم حنیف کا دین ہے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ سورت کا خلاصہ آپ فرماؤ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، ہر چیز اللہ، لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، تو اسی کا مجھے تاکید کی گئی ہے، اور میں پہلے ماننے والا ہوں۔ آپ فرمائے کہ اللہ کے سوا ڈھونڈو اور کوئی رب، اور وہی ہر چیز کا رب ہے، کیونکہ مسئلہ ربوبیت ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، نہیں کمائے گا کوئی انسان مگر اس پر پڑے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہیں اٹھا سکے گا کوئی بوجھ اگلے کے گناہ کا۔ پھر رب کی طرف پلٹو گے، وہ بتائے گا تمہارے اختلافات۔ اللہ وہ ہے جس نے بنایا تم کو روئے زمین کے ذمہ دار، خلائف الارض۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اٹھائے بعض کے بعض پر درجات۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ آزمائے تم کو جو کچھ تمہیں دیا۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب جلد عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، جو عذاب کے مستحق ہے ان کو عذاب ہو جائے گا، اور جو غفران اور رحمت کے مستحق ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ الحمد للہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، اللہم ادفع عنا البلایا والوباء والآہات والآفات والمصائب والشدائد، اللہم ادفع عنا وعن سائر العالم هذا البلاء والوباء یا دافع البلاء والوباء والقحط والألم، اللہم حلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء، اللہم اہدنا بالہدی ونقنا بالتقوی واغفر لنا فی الآخرۃ والأولی، وصلی اللہ تعالی